بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات پر محمد وآلہ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ غیور فاطمہ بنت محمد مسلم یعنی سیدہ بنت عابد رضا کی روح کو انسان ہو جس آئے کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس آئے کریمہ میں مالک اپنی بابرکت کتاب میں لا ریب کتاب میں رحمت والی کتاب میں وہ کتاب جس میں قیامت تک کے لیے معجزے فرما رہا ہے وہ کتاب جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے وہ کتاب جس کے الفاظوں کو مس کرنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون کی سند لگی ہوئی ہے رحمت والی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں لہذا جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا فرشتوں نے عرض کی مالک گر تجھے خلیفہ ہی بنانا ہے تو تو ہم میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دے ہم بھی تیری حمد کرتے ہیں ہم بھی تیری تسبیح کرتے ہیں ہم بھی تیری توصیف کرتے ہیں فرشتوں کے اس جملے سے معلوم چلتا ہے کہ خلافت کوئی ایسی شے ہوا کرتی ہے جس کی فرشتے بھی تمنا کیے کرتے ہیں خلافت کوئی ایسی شے ہوا کرتی ہے جس کی ملائکہ بھی تمنا کیا کرتے ہیں پروردگار عالم نے کہا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے عزیزان گرامی قدر یہاں سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں ایک تو ملائکہ کا یہ کہنا کہ مالک گر تجھے خلیفہ ہی بنانا ہے تو تو ہم میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دے اس کا مطلب فرشتے بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جو خلیفہ بن رہا ہے نا ہم اس سے افضل ہیں نہ کہ وہ ہم سے افضل دوسرے پروردگار عالم کا یہ فرمانا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے
یعنی جو تمہاری بزم میں منافق ہے، کافر ہے، اس کو بھی میں پہچانتا ہوں، جس کو فرشتے اپنا جیسا فرشتہ شمار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ابلیس۔ مالک نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا، ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تیر سے دو شکار کیے۔ آدم صفی اللہ کے سجدے کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیتے ہی فرشتوں کے دماغ سے نکل گیا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو خلیفہ بن رہا ہے ہم اس سے افضل ہیں، نہ کہ وہ ہم سے افضل۔ سجدے کا حکم ملتے ہی فرشتوں کے دماغ سے نکل گیا کہ ہم اس سے افضل نہیں بلکہ وہ ہم سے افضل ہے، کیونکہ سجدہ ہمیشہ مفضول افضل کو کیا کرتا ہے، افضل مفضول کو نہیں کیا کرتا۔ سجدہ ہمیشہ مفضول افضل کو کیا کرتا ہے، افضل مفضول کو نہیں کیا کرتا۔ دوسری بات، ابلیس کے انکار کرتے ہی اس کی حقیقت کھل گئی، واضح ہو گیا، جو بات ابھی تک چھپی ہوئی تھی اس کی حقیقت کھل گئی، وہ بات واضح ہو گئی۔ ابلیس کے آدم صفی اللہ کے سجدے سے انکار کرتے ہی یہ واضح ہو گیا، جو ہماری صف میں تھا وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات واضح رہے، سجدہ جو تھا وہ انوار پنجتن کو تھا۔ آدم علیہ السلام بحیثیت قبلہ تھے، آدم علیہ السلام بحیثیت قبلہ تھے، تو مالک نے منافق کی پہچان کرائی انوار پنجتن کے ذریعے سے، انوار پنجتن کے ذریعے سے۔ تو قانون بنا، جو پنجتن کی تعظیم کرے وہ ملک جیسا، جو توہین کرے وہ ابلیس جیسا۔ بھئی قانون الہی یہ بنا، جو پنجتن کی تعظیم کرے وہ ملک جیسا، جو توہین کرے وہ ابلیس جیسا۔ اما سوچنے کے قابل بات ہے، جب یہ ملائکہ اپنی بزم میں رہنے والے منافق کو نہ پہچان سکے تو عام مسلمان بزم رسول میں بیٹھنے والے منافقوں کو کیا پہچانتا، جن کے القاب بھی صدیق اکبر، فاروق اعظم اور غنی جیسے لقبوں سے نوازا گیا۔ صلوات پڑھے بر محمد عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سجدہ جو تھا وہ انوار پنجتن کو تھا۔ آدم علیہ السلام بحیثیت قبلہ تھے، آدم علیہ السلام بحیثیت قبلہ تھے، جس سے پتہ چلتا ہے، جس سے معلوم چلتا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو ماننا پڑے گا اس دلیل کے ساتھ کہ انوار پنجتن کی خلقت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہوئی، جس کی دلیل میں طٰہٰ و یاسین کے مصداق کا قول، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ لہذا مسئلہ یہ تھا کہ نور بھی ایک، خالق بھی ایک، نور دکھائی دے گا، خالق دکھائی نہیں دے گا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ بندے اس نور سے بھٹک جائیں۔ نور بھی ایک، خالق بھی ایک۔ بھائی نور دکھائی دے گا، خالق دکھائی نہیں دے گا، لہذا ایسا نہ ہو کہ بندے اس نور سے بھٹک جائیں۔ تو مالک نے واضح کر دیا، مالک نے اس بات کو واضح کر دیا، عربی گرامر میں جو اکائی تقسیم نہ ہو اسے احد کہتے ہیں، جو اکائی تقسیم ہو جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ ذہنوں کو بیدار کر لیجئے گا، عربی گرامر میں جو اکائی تقسیم نہ ہو اسے احد کہتے ہیں، جو اکائی تقسیم ہو جائے اسے واحد کہتے ہیں، جو اکائی تقسیم ہو جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ تو جب مالک نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا قل هو اللہ احد، یعنی میں وہ یکتا ہوں جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ولو جب محمد نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا انا
جائے. صلوات پڑھے پر محمد تو عزیزان محترم یہ ماننا پڑے گا بقول محمد کہ ہمارے پنجتن کے وجود کی خلقت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہوئی، جس کی تائید رسول کا وہ قول کرتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان امیر ہو رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان قمیر ہو رہے تھے. تو اب جب نور کا ایک ٹکڑا موجود تھا تو نور کا دوسرا ٹکڑا بھی موجود تھا، جس کی دلیل میں ایک واقعہ نرز کروں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یقول الذین کفروا لسنا قل کفی باللہ شہید بین و بینکم وما عنده علم الکتاب. کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں، ان سے کہہ دیجئے آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو جب نبی رسول کے سر پر تاج رسالت عظمی رکھا جا رہا تھا تو علی کھڑے ہو کر گواہی دے رہے تھے. نور کا ایک حصہ بنا تھا ہدایت کے واسطے، نور کا دوسرا حصہ بنا تھا مدد کے واسطے. اس کی دلیل بھی سن لیجئے. بزم رسول ہے، جناب سلمان فارسی نئے نئے خدمت رسول میں آئے ہیں. رسول تشریف فرما ہے، جناب امیر تشریف فرما ہے، جناب سلمان فارسی تشریف فرما ہے. سامنے کھجوروں کا تشت رکھا ہوا ہے، خرم نوش فرما رہے ہیں. سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کھجوریں نوش فرما رہے ہیں، خرمے نوش فرما رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا، ایک گٹھلی گھوم پھر کے کھٹ سے لگی سلمان کے. سلمان تھے بہت بوڑھے، کوئی کہتا ہے 100 برس کے تھے، کوئی کہتا ہے 110 برس کے تھے. بہرحال بہت بوڑھے تھے. بوڑھے کو جب کوئی چھیڑتا ہے تو فوراً بھڑکتا ہے. بوڑھے کو جب کوئی چھیڑتا ہے نا تو خاص کر نوجوان چھیڑتا ہے، اس کو اپنی نوجوانی یاد آتی ہے. 3 تھے، جناب رسول خدا مولا علی تشریف فرما تھے، جناب سلمان فارسی تشریف فرما تھے. جناب رسول خدا تو گٹھلی مارنے سے پہلے لا محالہ ہو رہا ہو، جو 24-25 برس کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے ہی وہ گٹھلی ماری ہوگی. کہنے لگے مجھ بڈھے سے مذاق، شرم نہیں آتی؟ قسم خدا کی ایسا جملہ کہا کہ دل ملا جائے. کہنے لگے کتنے بڈھے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا انہیں. بھئی ایک 24-25 برس کے نوجوان کسی 100 سال والے عمر سے پوچھے کہ کیا بہت بڈھے ہو؟ آخر کار انہوں نے بوکلا کے اپنی ایج بتا دی کہ میں 100 سال کا ہوں. ان کو اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا. کہنے لگے اچھا اتنی عمر پا گئے، تمہیں ایک واقعہ یاد ہے؟ ایک میدان میں تمہیں ایک شیر نے گھیر لیا تھا، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں تھی. ایک آدمی آیا، اس نے شیر کو بھگایا اور آپ کی جان کو بچایا. اب تو یہ بڑے حیرت انگیز لہجے میں بولے جی ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر یہ بتلائیں آپ کو بتلایا کس نے؟ یہ تو میری نوجوانی کا واقعہ ہے. یا تو یہ اس واقعے کا مالک کو علم ہے، یا مجھے علم ہے، یا وہ آدمی جانتا ہے جس نے مجھے بتایا تھا. ان کو اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا. کہنے لگے جب وہ آدمی شیر کو بھگا چکا تو کچھ تھا نہیں تمہارے پاس. جنگل میں کچھ پھول کھلے تھے، تم نے ایک گلدستہ بنایا اور اس جوان کو پیش کر دیا. اب تو یہ بڑے حیرت انگیز لہجے میں بولے جی ہاں، مگر آپ یہ بتلائیں یہ آپ کو بتلایا کس نے؟ یہ تو میری نوجوانی کا واقعہ ہے. بس ایک مرتبہ ہوا کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہی گلدستہ ویسے ہی کھلے ہوئے پھول پیش کر دیے. اما سوچنے کے قابل بات ہے، پرسوں سے جس کے ہاتھ میں ایک پھول نہ مرجھائے اس کے بھاگ کا پھول مرجھا جائے گا. صلوات پڑھ دینا بر محمد. پرسوں سے
बाग का फूल मुरझा जाएगा। भाई ताज्जुब की इंतहा नहीं रही, ताज्जुब की इंतहा नहीं रही। जनाब सलमान फारसी घबराने लगे, बहुत घबराने लगे। एक मर्तबा जनाब अमीर ने गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब ने कहा, सलमान घबराओ नहीं, मैंने हर नबी की मदद छुप के की है। मैं वो हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल कराई, मैं वो हूँ जिसने नूह के सफीने को चुटकी से पकड़कर किनारे पहुंचाया, मैं वो हूँ जिसने मूसा का बाजू पकड़कर दरिया पार कराया, मैं वो हूँ जिसने यूसुफ को जिंदान से रिहाई दिलाई, मैं वो हूँ जिसने यूनुस को शिकम माही से निजात दिलाई, मैं वो हूँ जिसने यूसुफ को जिंदान से रिहाई दिलाई, मैं वो हूँ जिसने यूनुस को शिकम माही से खींच लाया, मैं वो हूँ जो सूरज के गिरावा में हाथ डालकर मगरिब से खींच लाए, मैं वो हूँ जो फखरे मरियम का शौहर कह रहा हूँ, मैं वो हूँ जिसने ईसा को मुर्दा जिंदा करने का हुनर सिखाया। लेकिन शब हिजरत रसूल की मदद के लिए आला ऐलान आया, सलावत पढ़े नूर का एक हिस्सा बनाता हिदायत के वास्ते, एक हिस्सा बनाता मदद के वास्ते। तो मोहम्मद उस जात का नाम है जो हिदायत करे, अली उस ताकत का नाम है जो मदद करे। लिहाजा रसूल का इरशाद, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, मैं और अली एक ही नूर के दो पीस हैं, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। अच्छा अल्लाह कादिर था, चाहता तो नूरे अली को अलग बनाता, नूरे मोहम्मद को अलग बनाता, चाहता तो नूरे अली को अलग बनाता, नूरे मोहम्मद को अलग बनाता। जिस तरीके से उसने चांद अलग बनाया, सूरज अलग बनाया, सितारे अलग बनाए, आसमान अलग बनाया, जमीन अलग बनाई, जन्नत अलग बनाई, इसी तरीके से अगर चाहता तो नूरे अली को अलग बनाता, नूरे मोहम्मद को अलग बनाता। लेकिन नूरे अली व नूरे मोहम्मद अलग अलग नहीं बनाए, एक ही नूर के दो हिस्से किए, एक ही नूर के दो पीस किए, एक ही नूर के दो हिस्से किए। इसका मतलब क्या है, इसका सबब क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है? भाई चाहता तो नूरे अली को अलग बनाता, नूरे मोहम्मद को अलग बनाता, लेकिन एक ही नूर के दो पीस किए, एक ही नूर के दो हिस्से किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप मुझे एक सेब दें और कहें ये खा के बताएं, तो मैं कहूँगा बहुत लजीज है, बहुत जायकेदार है, सुभान अल्लाह, बहुत मज़ेदार है। लेकिन फिर आप मुझे एक दूसरा सेब दें तो अक्सर यही होता है, साहब मीठा तो है लेकिन इतना मीठा नहीं जितना पहले वाला था। भाई साहिब फहम का मजमा है, मीठा तो है लेकिन इतना मीठा नहीं जितना पहले वाला था। लजीज तो है लेकिन इतना लजीज नहीं जितना पहले वाला था। जायकेदार तो है लेकिन इतना जायकेदार नहीं जितना पहले वाला था। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब दो सेब अलग अलग दिए गए, जब दो सेब अलग अलग दिए गए। और अगर एक ही सेब के दो पीस किए जाएं, एक ही सेब के दो हिस्से किए जाएं, तो अब कोई नहीं कह सकता एक हिस्सा मीठा है, एक हिस्सा नहीं, एक हिस्सा लजीज है, एक हिस्सा नहीं, एक हिस्सा जायकेदार है, एक हिस्सा नहीं, एक हिस्सा मजेदार है, एक हिस्सा नहीं। मालूम हुआ अगर शाय अलग अलग हुआ करती है तो फर्क नजर आया करता है। तो मालिक जानता था अगर नूरे अली को अलग बनाऊंगा, नूरे मोहम्मद को अलग बनाऊंगा, तो कल का मुसलमान कह देगा अली नूर है लेकिन रसूल जैसे नहीं। भाई अली नूर है लेकिन रसूल जैसे नहीं। या जुमला पलट कर यूं कह दूं, जो वजहुल्लाह के नूर में बात है वो रसूल अल्लाह के नूर में बात नहीं।
عزیزان محترم، تو مالک کا یہ احسان ہے کہ ایک نور کے 2 پیس کیے، ایک نور کے 2 حصے کیے، ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی معراج پر کیسے گئے، تو دیکھ لینا علی خیبر میں کیسے پہنچا ہے۔ اچھا، 2 نور ضروری بھی ہیں، ایک قلب میں، غائب میں، اور ایک آپ کی اور ہماری آنکھوں میں۔ اگر میں ابھی کہوں استغفار بھائی اس ہال کی لائٹ آف کیجئے اور ایک گلاس پانی لے کے آئیے، تو استغفار بھائی کہیں گے صاحب پانی منگانے کے لیے لائٹ آف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا جب آنکھوں میں نور ہے تو لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب دونوں میں نور ہے، لیکن دونوں کا مقصد الگ الگ ہے، دونوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ ایک کا کام ہے راستہ دکھانا، ایک کا کام ہے اجالا کرنا، ایک کا کام ہے روشنی کرنا، ایک کا کام ہے راستہ دکھانا، ایک کا کام ہے روشنی کرنا۔ تو مالک نے بھی ایک نور کے 2 پیس کیے، ایک نور کے 2 حصے کیے۔ نور رسول وہ ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے گا، نور علی وہ ہے جو نفاق کا اندھیرا مٹائے گا۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ اچھا، یہ جو نور ہوتا ہے یہ آپ کی اور ہماری آنکھوں میں نہیں ہوتا، یہ دماغ میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر سر پر چوٹ لگ جائے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دیکھیں مالک نے نور کو کوہنی میں نہیں رکھا، انگلی میں نہیں رکھا، گھٹنے میں نہیں رکھا، تلوے میں نہیں رکھا، ہتھیلی میں نہیں رکھا، پنجے میں نہیں رکھا، رکھا تو رکھا دماغ میں رکھا۔ اگر دماغ ہے تو سمجھ لینا نور ہمیشہ بلندی میں رہا کرتا ہے، پستی میں نہیں رہا کرتا۔ تو ایک نور چلا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک نور چلا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ دائیں آنکھ سے نکلا، ایک حصہ بائیں آنکھ سے نکلا، ایک حصہ دائیں آنکھ سے نکلا، ایک حصہ بائیں آنکھ سے نکلا۔ متوجہ ہو کے سنیے گا، ایک حصہ دائیں آنکھ سے نکلا، ایک حصہ بائیں آنکھ سے نکلا۔ آج سائنس ترقی کر گئی ہے، کہتی ہے آنکھوں میں بھی پردے ہوا کرتے ہیں، آنکھوں میں بھی پردے ہوا کرتے ہیں، اور 7 پردے ہوا کرتے ہیں، 7 پردے دائیں آنکھ میں، 7 پردے بائیں آنکھ میں۔ تو بھئی 7 اور 7 کتنے ہوئے؟ 7 اور 7 ہوئے 14۔ تو مالک نے اشارہ کیا جب دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی، جب دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے کہاں؟ صلوات پڑھتے نا بر محمد۔ بات ہے جب دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے کہاں؟ دیکھیے مجھے دلیل دینی کہ دونوں کو نور برابر دیا، نور علی کو بھی، علی علیہ السلام کو بھی نور برابر دیا، جناب رسول خدا کو بھی نور برابر دیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ مجھے دلیل یہ دینی ہے کہ جناب امیر کو بھی نور برابر دیا، طاہو یاسین کے مصداق کو بھی نور برابر دیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ 1 میٹر کپڑا لیں اور اس کو 20 سے کاٹیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ 1 ٹکڑا زیادہ کٹ جائے، 1 ٹکڑا کم کٹ جائے۔ اگر آپ 1 میٹر کپڑا لیں اس کو 20 سے کاٹیں تو ایسا بھی تو ممکن ہے کہ 1 ٹکڑا زیادہ ہو جائے، 1 ٹکڑا کم ہو جائے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے مالک نے محمد کو 80% نور دیا ہو، علی کو 20% نور دیا ہو۔ لیکن ہم اور آپ اگر اس بات کو مان بھی لیں، اس بات کو تسلیم بھی کر لیں، تو میرے مولا کی نورانیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مالک کی عدالت پر اثر پڑے گا۔
تو اب مانا کیسے جائے کہ دونوں کو نور برابر دیا؟ مانا کیسے جائے؟ دلیل کیا ہے کہ دونوں کو نور برابر دیا؟ تو نہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نہ رسالہ دیکھیے، نہ مورخ سے پوچھئے، نہ مفسر سے پوچھئے، تاریخ ولادت علی دیکھیے، تاریخ شہادت علی دیکھیے، تاریخ شہادت نبی دیکھیے، تاریخ شہادت علی دیکھیے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کیا کرتا، کیونکہ دوسروں کے یہاں تو کنفیوز ہے۔ کسی نے پہلی ربیع الاول لکھا، کسی نے 3 ربیع الاول لکھا، عام مسلمانوں نے لکھا، توجہ کا طالب ہوں، کسی نے پہلی ربیع الاول لکھا، کسی نے 3 ربیع الاول لکھا، عام مسلمانوں نے لکھا نبی پہلی سے 12 ربیع الاول کے درمیان آئے، پہلی سے 12 ربیع الاول کے درمیان چلے گئے۔ دیکھیں وہاں ایک گمان ہے، وہاں ایک خیال ہے۔ عام مسلمانوں نے لکھا نبی پہلی سے 12 ربیع الاول کے درمیان آئے، پہلی سے 12 ربیع الاول کے درمیان چلے گئے۔ چلیے کم سے کم اتنا تو معلوم چلا کہ نبی نہ بغیر 12 کے آتا ہے، نہ بغیر 12 کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دینا بر محمد۔ لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ نبی اس دنیا میں آئے 17 ربیع الاول، تاریخ تھی 17، مہینہ تھا عربی کیلنڈر کا 3، محرم، صفر، ربیع الاول۔ تو بھائی 17 اور 3 کتنے ہوا کرتے ہیں؟ 17 اور 3 20 ہوا کرتے ہیں، بولیے نا، 17 اور 3 20 ہوا کرتے ہیں۔ آ جائیے تاریخ ولادت علی دیکھیے۔ بھائی جناب امیر اس دنیا میں کب آئے؟ 7 13 رجب، تاریخ تھی 13، مہینہ تھا عربی کیلنڈر کا 7واں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب۔ تو بھائی 13 اور 7 کتنے ہوئے؟ 13 اور 7 ہوئے 20۔ ادھر نبی کی ولادت کے عدد 20، ادھر علی کی ولادت کے عدد 20۔ آ جائیے شہادت نبی دیکھیے۔ بھائی نبی کی شہادت کب ہوئی؟ نبی کی شہادت کب ہوئی؟ صاحب 28 صفر، تاریخ تھی 28، مہینہ تھا عربی کیلنڈر کا 2، محرم، صفر۔ تو بھائی 28 اور 2 کتنے ہوئے؟ 28 اور 2 ہوئے 30۔ ادھر نبی کی ولادت کے عدد 20، ادھر علی کی ولادت کے عدد 20، ادھر نبی کی شہادت کے عدد 30۔ ادھر آ جائیے اب علی کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان کو ہوئی۔ جناب امیر کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی۔ تو تاریخ تھی 21، مہینہ کا عربی کیلنڈر کا 9، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ تو بھائی 21 اور 9 کتنے ہوئے؟ 21 اور 9 ہوئے 30۔ ادھر نبی کی ولادت کے عدد 20، ادھر علی کی ولادت کے عدد 20، ادھر نبی کی شہادت کے عدد 30، ادھر علی کی شہادت کے عدد 30۔ معلوم ہوا دونوں کا نور برابر دیا ہوگا۔ عمر کے اعتبار سے دیکھیں، طاہو یاسین کے مصداق کی بھی عمر 63 سال، جناب امیر کی بھی عمر 63 سال، جس کو مولا علی نے بزبانی مولا علی خود فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں۔ تو مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بند کر میں۔ تو فتح مکہ کے بعد جب جناب امیر نے کعبے کے اندر بت شکلی کی ہے نا، تو جو بت نیچے رکھے ہوئے تھے انہیں ایسے ہی توڑ دیا، لیکن جو بت اونچائی پر رکھے ہوئے تھے، طاہو یاسین کے مصداق نے کہا اے علی میرے دوش پر سوار ہو کر بت شکلی کرو، میرے دوش پر سوار ہو کر بت شکلی کرو۔ علی اس ذات گرامی کا نام ہے جس کے قدم رسالت کے دوش پا جائے، رسالت کے دوش پا جائے۔ طاہو یاسین کے مصداق نے کہا علی میرے دوش پر سوار ہو کر بت شکلی کرو۔ مولا علی علیہ السلام جناب رسول خدا کے کاندھے پر کھڑا ہوئے، بتوں کو توڑا۔ جناب رسول نے کہا اے علی کیسا محسوس کر رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جس کو
کو شاعر نے ان مصروں میں کہا کہ شافع مشر میرا بھائی ساقِ کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ تو دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں۔ تو دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، اور چھو سکتا تھا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، اور چھو سکتا تھا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جو غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو لوگ سننا ناپسند فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا علی علیہ السلام رزق بانٹتے ہیں، کہ صاحب رازق تو اللہ ہے، صاحب رازق تو اللہ ہے۔ میں نے کہا آپ بے وقوف ہیں، اللہ رازق نہیں ہے، اللہ خیر الرازقین ہے، اللہ خیر الرازقین ہے۔ تو صاحب اگر وہ خیر الرازقین ہیں تو ان کے رزق بانٹنے سے اس کی رزاقیت پاسا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے اسی طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں موت بھی تو ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے اسی طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں موت بھی تو ہے۔ کسی اندھے کی بات چھوڑیے، کسی گندے کی بات چھوڑیے، کسی بندے کی بات چھوڑیے، تم نے دیکھا کسی نبی کی روح اللہ نے نکالی، کسی رسول کی روح اللہ نے نکالی، متوجہ ہو کے سنیے گا، کسی نبی کی روح اللہ نے نکالی، کسی رسول کی روح اللہ نے نکالی، کسی امام کی روح اللہ نے نکالی، کسی مرسل کی روح اللہ نے نکالی۔ قسم موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن روح ملک الموت سے نکلاتا ہے۔ پر جس طریقے سے اس کے ہاتھ میں موت ہے روح ملک الموت سے نکلاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں رزق ہے، لیکن بٹواتا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے ہے۔ روح ملک الموت سے نکلواتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں رزق بھی ہے، لیکن تقسیم کرواتا ہے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ دیکھیے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے رزق کا تقسیم کروانا شرک نہیں ہے، اس لیے جس قرآن میں یہ آیا ہے کہ